समझने की बात है, समझाने के लिए वक्त निकालना है, समझने के लिए वक्त निकालना है। जवाबात तो पहले ही से है, मगर आप अगर किसी ऐसे महफिल में आ गए जो ये समझ रहे कि ये महफिल बिदात है, यहाँ बैठना नाउज़ुबिल्लाह बिदात है, यहाँ सुनना बिदात है, ये सुनाने वाला बड़ा बिदाती है, तो आपको पकड़ के लाके बिठाएंगे तो जिस्म तो यहाँ रहेगा, दिलो दिमाग नहीं रहेगा। इतना तो मुतमईन रहे कि मैं जिस महफिल में आया हूँ ये बरकतों वाली है, ये रहमतों वाली है, ये अज़मतों वाली है, ये गुनाहों को माफ करवाने वाली है, अज़मतें दिलाने वाली है। अब दोस्तों हमारे कहने से पता नहीं चलेगा, इसलिए कि हमारा दुश्मन कुरान का नाम लेकर आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का दुश्मन हदीस का नाम लेकर आ रहा है, रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन नमाज और रोजे में आ रहे हैं, तो हमको भी कुरान से जवाब देना है, हदीस से जवाब देना है, अमल से जवाब देना है, इल्म से जवाब देना है। ऐसे ही दोस्तों हम कहते हैं ये इस्तिक़बाल माहे मिलाद है, ये इस्तिक़बाल ईद मिलादुन नबी है। हम इस जलसे से मुखातिबत करने का शरफ पा रहे हैं, वो मिलादुन नबी के इस्तिक़बाल का महीना है, रबीउल अव्वल का इस्तिक़बाल हम कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी है। तो कोई हमसे पूछता है ये ईद मिलादुन नबी ये तीसरी रात कहां से लाई? इस्लाम में तो दो ईदें हैं, ये तीसरी ईद आप कहां से ले आए? ये उनका सवाल है। अभी हमारे डॉक्टर साहब मोहतरमुल मकाम हज़रत सैयद अब्दुल मजीद बेदार साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया कहते कि मैंने पढ़ाई की तो ये जो एमएससी मैंने भोपाल से की, वहां का एक मुफ्ती कह रहा था ईद मिलादुन नबी का तो टाइटल बनाया और खुद एतराज कर रहा है ईद मिलादुन नबी पर कि इस्लाम में तो दो ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहां से ले आए? उनका सारा एतराज यही एक है, छोटा बोले तो वही, बड़ा बोले तो वही, जाहिल बोले वही, आलिम बोले उनका वही, एक ही उनका जिहालत का सवाल। दो ईदें इस्लाम में है, तीसरी कहां से लाए? अब जवाब सुनो, जवाब भी कई तरीके के होते हैं। ये डॉक्टर साहब ने मुझे एमए में पढ़ाया तनखीद, इन्होंने तनखीद करना सिखाई, तो मैं तो तनखीद का एक लफ्ज़ समझता था, मगर इन्होंने तो कई किस्म के तनखीद बता दी। एक साइंटिफिक तनखीद है, एक रवायती तनखीद है, वो ऐसी तनखीद है। तो एक तनखीद ये भी है कि मुखालिफ का जवाब मुखालिफ के सवाल ही में से निकाल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तनकीद ये भी है कि मुखालिफ का जवाब मुखालिफ के सवाल ही में से निकाल देना। आजकल सिस्टम होता ना, एक पैराग्राफ दे देते हैं, बोले इसको पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, आखिरी ये सवाल है और आखिरी ये सवाल लाज़िमी है कि ये पैराग्राफ पढ़े, इसके बाद वो सवाल कायम करेंगे। अब उसमें 4-5 सवाल जितने भी वो देते हैं, कहो कि इसका जवाब इसी पैराग्राफ से देना है, अलग से नहीं देना है, याद करके नहीं आना है, ये तो देख के देना है, पढ़ के देना है। पालपाने दिगर हम भी उसको यही ले आए, पढ़े नहीं, वहां से जो पढ़े वो लेके भी आ रहे हैं, आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं के सवाल में हम जवाब पहला पेश करते हैं, जिसको इल्जामी जवाब भी कहा जा सकता है। तुम ये कहते हो कि इस्लाम में तो दो ईदें हैं, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अज़हा है, या एक ईद अज़हा है, या एक ईद उल फितर है, ये तीसरी ईद कहां से लाए? तो हमारा सवाल भी सुनो, ये पहले साबित करो कि इस्लाम में दो ही ईदें हैं, तीसरी नहीं है। ये तुमने कहां से कह दिया? जब तुझे सवाल करने का हक है तो हमें भी तो सवाल के जवाब में सवाल करने का हक है। अरे तुम्हारा सवाल जब नाजायज हो सकता है तो जायज सवाल तो होना ही चाहिए। तुम पहले ये साबित करो कि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं है, फिर जवाब सोचा जाएगा। जाहिलाना सवाल आलिम कर रहा है, देखिएगा। तो तीसरी कहां से लाए? इंशाल्लाह तीसरी ईद ने कई ईदें बता देंगे इसी महफिल में। अच्छा सुनो जी, जब मैं इधर से बोलूं और आप समझ गए तो सर मत हिलाइएगा, जुबान हिलाइएगा। से सुभान अल्लाह बोलोगे तो सवाब मिलेगा, और ये इधर उधर से सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं इधर से रसूल अल्लाह कहूंगा और
یا رسول اللہ، اب وہ کیا کریں گے؟ پیدرا بدلیں گے. بولے نہیں ایسا ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے. تو کیا ذکر نہیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ناجائز ہے؟ ذکر نہیں ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے؟ ہم سے پوچھے قرآن میں کیا ہے؟ تم بھی تو بتاؤ یہ قرآن میں کیا ہے کہ اسلام کی دو عیدیں ہیں، تیسری نہیں ہے. عید الفطر بنا قرآن میں کہا، یہی میں جا رہا تور نے. عید الاضحیٰ بناؤ، یہ کہا ہے قرآن میں. تیسری عید کا تو ذکر بعد کی بات ہے، قرآن میں کیا ہے؟ پتا چلا تیری بولی ہی قرآن کے خلاف ہے، تیرا اصول ہی قرآن کے خلاف ہے، تیرا عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے، تیرا سماج بھی قرآن کے خلاف ہے. دو عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے لائے؟ تو کہا کہ دو عیدیں تو ہم مانتے ہیں، لیکن اسی دو عیدوں کے صدقے میں کئی اور عیدیں ثابت ہیں. بلکہ میں کہہ دوں اگر عید اضحیٰ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک دو دن کی خوشیاں نہ ہوتی. عید الفطر نہ ہوتی تو دو تین دن کی خوشیاں نہ ہوتی. مگر جو ہم کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی نہ ہوتی تو مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے، اور مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے تو نہ اسلام ہوتا نہ عید ہوتی. پتا چلا عید الفطر بھی عید میلاد النبی کے صدقے میں ہے، عید اضحیٰ بھی عید میلاد النبی کے صدقے میں ہے، یہ رمضان اور اس کی برکتیں بھی عید میلاد النبی کے صدقے ہیں، یہ ماہ ذی الحجہ اس کی برکتیں بھی عید میلاد النبی کے صدقے. عید کا کیا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے صدقے میں ہیں، ان کے دین کے صدقے میں ہیں، ان کی آمد کے صدقے میں ہیں. پتا چلا جو نبی آ کر عید دیتا ہے وہ پیدا ہو جائے تو بھی عید ہے. جو نبی نے آ کر عید منانے کا شعور دیا ہے، عید الفطر کہا ہے، عید منانے کا شعور دیا ہے، عید اضحیٰ کہا ہے، پتا چلا یہ مصطفیٰ عید دیتا بھی ہے اور ان کی آمد ہی عید ہے، ان کی رات بھی عید ہے، ان کا دن بھی عید ہے. اس لیے نبی نے ہمیں جو دیا مسلمان بنا دیا تو ساری عیدیں اسی میں آ گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربی علیہ صاحبی قضاءت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. سنو ایسا لگتا ہے کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد ربی علیہ صاحبی قضاءت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. ویسے ہی ناروں کا عید کا تعلق روحانیت سے ہے، جسمانیت سے کم ہے. کسی نے پوچھا ایک امیر جماعت سے سوال پوچھا کہ رسول عربی کے صحابہ جنگ لڑتے تھے تو ہر چیز کا ذکر ہے. غزوات النبی میں یا جہاد میں ہر چیز کا ذکر ہے. یہاں ابو جہل مرے گا لکیر نے کھینچی تو وہیں ابو جہل آگے مارا. یعنی نبی نے لکیر کھینچ کے بتا دیا یہ میری لکیر کو معمولی نہ سمجھو. اب ابو جہل لڑے گا کہیں مرے گا نہیں. اب ابو جہل لڑے گا کہیں وہ پورے میدان میں لڑ سکتا مگر مرنے کے لیے یہی آنا ہے. برپا دیگر رہی تو رہو کہیں. عید میلاد النبی کے لیے ذکر مصطفیٰ میں آنا ہے، محمد عربی کا ذکر سننے آنا ہے. تو میرے دوستو انہوں نے پوچھا کہ یہ صحابہ کے ہر چیز کا ذکر ہے کہ بچے اتنے تھے، بڑے اتنے تھے، عورتیں اتنے تھی، جہاد میں گھوڑے اتنے تھے، تلوار اتنے تھے، ڈھال اتنے تھے، یہ لوگ اتنے تھے، دشمن کی تعداد اتنی تھی، اتنے دن تک ہوئی، اتنے گھنٹے میں ہوئی، وہ یوں مارا گیا، وہ یوں مارا گیا. ان سب کا ذکر تو ہے مگر صحابہ کھاتے کیا تھے اس چیز کا ذکر نہیں ہے. جہاد میں وہ جہاد کے دوران ڈیوریشن جو ہے اس میں کھاتے کیا تھے اس کا ذکر نہیں. گھوڑے اتنے تھے، اونٹ اتنے تھے، پیدل اتنے تھے، تلوار اتنے تھے، ڈھال اتنے تھے، مرد اتنے تھے، بچے اتنے تھے، آٹے کے تھیلے کتنے تھے یہ ذکر نہیں ہے. چاول کتنا تھا یہ نہیں ہے، کتنے بکرے کٹے یہ نہیں ہے. دشمن کے ذکر میں ہے
اونٹ کٹتے تھے جنگ بدر میں دشمنوں کے لڑے، دشمنوں کے کیمپ میں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے ذکر. اور روزانہ ایک امیر کی باری ہوتی تھی، وہ اس زمانے کا امیر، امیر مکہ. تو امیر سے لب دھڑکتا ہے، خلیفہ بولو تو دل خوش ہوتا ہے، امیر سے دل دھڑکتا ہے، امام بولو تو دل وارفتہ ہوتا ہے. کہیں دقت ہے. حضرت عباس جو ہے وہ جنگ بدر میں مسلمانی میں تو ادھرتے تھے، تو ایک ان کی باری بھی آئی. بات یہ ذکر تو مگر مسلمانوں کی جو فوج تھی غزوات میں کہیں ذکر نہیں. ارے ذکر کھانے پینے کا کیا ہوتا، پانی وضو کے لیے نہیں ہے یہ ذکر ضرور ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے یہ ذکر ضرور ہے، بھوکے ہیں یہ ذکر ہے، صحابہ بھوکے ہیں یہ ذکر ہے، صحابہ اجمعین کے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہیں یہ ذکر ہے. خود ایک روایت یہ بھی آتی ہے، ایک بیان یہ بھی ملتا ہے کہ خود حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہے. وہ پتھر بھی کتنا نصیب والا ہے جو شکم مصطفیٰ پہ لگا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. اس بیچارے کو کیا معلوم جس سے یہ پوچھا گیا، اس بیچارے کو کیا معلوم، اسی سے پوچھنا جس کو معلومات ہو. ایک انجینئر صاحب ہے، مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے زیادہ دولت مند والے ہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، میں تو ایک رکھتا ہوں 4 ہے، میں تو 2 ہے، ان کو 4 ہے، بڑے کمال والے ہیں. جا کے میں پوچھوں جنگ بدر میں کتنے تھے، وہ نہیں بول پائے گا. وہ جس فیلڈ کی بات پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ دیوار مجھے اتنی غلامی اٹھانی ہے، کون سا مٹیریل ہو تو اتنی بلند اٹھ سکتی ہے، یہ اس کے لیے متعلق ہوگا. مگر عالم دین کے بعد آ کر پوچھو تو عالم دین یہ بھی بتا دے گا. انٹلیکچوالٹی یہاں موجود ہے. علامہ حضرت مولانا روح سعدی شیرازی کے بیان میں ملتا ہے کہ تم دیوار کو جتنا چاہے بلند کرو، آسمان تک لے جاؤ، مگر بنیاد کو صحیح رکھو، دیوار کو صحیح رکھو. ٹیڑھی رہے گی تو آسمان تک بھی اٹھاؤ گے پیدا نہ ہوگی. وہ جو انجینئر پڑھ کے کہہ رہا ہے یہ مولانا روم، یہ سعدی شیرازی، یہ گلستان ہے، یہ مثنوی معنوی میں مصطفیٰ کے صدقے میں بول رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے بول رہے ہیں. ارے تم آج وہی کہتے تھے، آج تم وہی کہتے ہو جو کہتے تھے کبھی ہم، آج تم وہی کہتے ہو جو کہتے تھے کبھی ہم. یعنی کہ ہے وہی بات پر انداز بدل کے، یعنی کہ ہے وہی بات پر انداز بدل کے. تو جو بات جس سے پوچھنی ہے پوچھو، علم کا معاملہ ہے علماء سے پوچھو، عرفان کا معاملہ ہے مشائخ سے پوچھو، علم و عمل کا معاملہ ہے مشائخ النظام و رفا سے صوفیاء سے پوچھو. تو اس سے پوچھا گیا، وہ پتہ کیا دے گا؟ وہ بولا کہ ایسا تو کچھ لگتا نہیں، کہیں ذکر تو ہے نہیں. بس اتنا ہی جواب تھا. یعنی وہ صرف کتابوں کا اوراق کا تھا، مگر یہی جواب سینوں والوں تک پہنچ